مسافر ہوں، منزل سے ابھی دور ہوں، کوئی ایسا دور بھی نہیں۔ اگر قبر ہی انسان کی منزل ہے تو پھر کسی بھی دن کسی بھی وقت جا پہنچوں گا۔ لیکن دانشور کہتے ہیں کہ انسان کی منزل قبر نہیں ہوتی، قبر میں تو انسان مر کر اترتا ہے بلکہ اتارا جاتا ہے۔ پھر انسان کی منزل کیا ہے؟ میری منزل کیا ہے؟ کہاں ہے میری منزل؟ منزل اور مسافر قسط نمبر 27۔ جنگ بہت دور لڑی جا رہی تھی، اتنی دور کے جنگ کے ہلکے دھماکے بھی سنائی نہیں دیتے تھے۔ میں تو جنگ کو بھول ہی گیا تھا، اور کبھی تو مجھے ایسا خیال بھی آ جاتا کہ میں انہی جنگلوں میں پیدا ہوا تھا اور انہی جنگلوں میں گھومتا بھٹکتا مر جاؤں گا۔ مجھے احساس ہے کہ مجھ پر جو کیفیت طاری ہوتی جا رہی تھی وہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکا، اور کیفیت کی بیان بھی نہیں کی جا سکتی۔ بعض احساسات کو الفاظ کے سانچے میں ڈھالا ہی نہیں جا سکتا۔ میں جنگ کو بھول ہی گیا تھا، لیکن ایک روز اچانک جنگ ہماری بستی میں پہنچ گئی۔ دن کا پچھلا پہر تھا، میں اپنے کمرے میں وانگ اور اس کے 3-4 ساتھیوں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ اچانک بستی میں شور اٹھا، شور بھی ایسا جیسے بہت سی مصیبت نازل ہو گئی ہو۔ میں نے رائفل اٹھائی اور ہم سب اس طرح کمرے سے باہر نکلے جس طرح توپوں کے دھانوں سے گولے نکلتے ہیں۔ باہر یہ منظر تھا کہ اس بستی کی ساری آبادی ایک جگہ اکٹھی تھی اور ہر کسی کی نظریں آسمان پر لگی ہوئی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے ہلکی ہلکی گونج کمرے میں سنی تھی لیکن توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے اوپر دیکھا تو ایک فائٹر ہوائی جہاز نظر آیا جو ڈول رہا تھا اور اس میں سے ہلکا ہلکا سفید دھواں نکل رہا تھا۔ ہوائی جہاز ایک طرف کو مڑا، اس کی بلندی میرے اندازے کے مطابق 10-12 ہزار فٹ ہوگی۔ ہوائی جہاز میں سے ایسی آوازیں نکلنے کی جیسے انجن میں کوئی خرابی ہو۔ ہوائی جہاز نے ایک چکر لگایا۔ میں نے پائلٹ کو ہوائی جہاز سے نکلتے دیکھا۔ فائٹر جہاز کی سیٹ جسے کاکپٹ کہتے ہیں اوپر ہوتی ہے۔ پائلٹ اوپر کو اٹھا اور اس نے بائیں کو جمپ لی۔ ہوائی جہاز آگے کو نکل گیا اور 3-4 منٹ بعد پائلٹ کا پیراشوٹ کھل گیا اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ ادھر ہوائی جہاز ایک ناک کے بل گیا اور ہم سب نے اسے دریا میں گرتے دیکھا۔ ہم سب کی نظریں پائلٹ کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ پیراشوٹ کے نیچے بندھا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ بستی کے تقریباً تمام آدمی اس کی طرف دوڑ پڑے۔ مجھے اچانک ایک خیال آ گیا، وہ یہ کہ میرے پاس رائفل تھی۔ میں وردی میں تو نہیں تھا لیکن رائفل سے میں پہچانا جا سکتا تھا کہ میں فوجی ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ پائلٹ انگریز ہوگا، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ ایئر فورس کے پائلٹ افسر ہوتے ہیں۔ لوگ تو پائلٹ کی طرف دوڑے اور میں اپنے جھونپڑے کی طرف دوڑا۔ رائفل بستر کے نیچے چھپا دی اور میں جھونپڑے سے دوڑتا ہوا نکلا۔ میں نے سویلین کپڑے پہن رکھے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ پائلٹ مجھ سے پوچھے گا کہ میں ہندوستانی ہوں اور ان لوگوں میں کیسے رہ رہا ہوں تو میں کیا جواب دوں گا۔ میں نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ پائلٹ زمین پر اتر آیا تھا اور وہ اپنا پیراشوٹ لپیٹ رہا تھا۔ میں دوڑتا وہاں پہنچا۔ پائلٹ جب پیراشوٹ لپیٹ چکا تو میں آگے ہوا۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا۔ وجہ صاف تھی کہ میں قد بوت اور شکل و صورت سے ہندوستانی لگتا تھا اور باقی سب برمی تھے۔ میری بڑی ہوئی داڑھی دیکھ کر وہ یہ بھی سمجھ گیا ہوگا کہ میں مسلمان ہوں، میں ہندوستانی ہوں۔ میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا، آپ اچھی جگہ گرے ہیں، ہم لوگ آپ کی پوری مدد کریں گے۔ اس نے مسکرا کر میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اس نے بتایا کہ وہ RAF یعنی کہ رائل ایئر فورس کا فرنٹ لیفٹیننٹ ہے۔ RAF برطانیہ کی ایئر فورس کا نام تھا جو اب بھی ہے۔ میں اس کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ فوج کے انگریز افسر اردو بول لیتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، لیکن ایئر فورس اور نیوی کے انگریز افسر اردو نہیں جانتے تھے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ 2 آدمیوں سے کہا کہ اس کا پیراشوٹ اٹھا لیں۔ پیراشوٹ وانگ اس کے 2 ساتھیوں نے اچھی طرح لپیٹ کر اٹھایا۔ میں وانگ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اس انگریز کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں بھی فوجی ہوں۔ اسے اپنے جھونپڑے میں لانے کی بجائے میں اسے اس جھونپڑے میں لے گیا جو مجھے سمیولا نے دیا تھا۔ میرے کہنے پر وہاں فرش پر بستر بچھا دیا گیا اور میں نے پائلٹ کو بستر پر بٹھایا۔ وانگ دوڑا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی، چائے اور کچھ کھانے کے لیے لے آیا۔ مجھے انگریزی بولنے کی مشق نہیں تھی اس لیے رک رک کر بولتا تھا۔ انگریزی اس کی مادری زبان تھی اس لیے وہ ذرا تیز بولتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ذرا آہستہ اور صاف بولے تاکہ میں اس کی بات اچھی طرح سمجھ سکوں۔ وہ زندہ دل آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ وہ آرام سے بولے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں تک کس طرح آ گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ جاپانی برما سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، انگریزوں اور امریکوں نے مل کر جوابی حملہ کیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں سے جنگ کتنی دور لڑی جا رہی ہے۔ اس نے جو فاصلہ بتایا وہ 150 میل کے لگ بھگ تھا۔ اپنے متعلق اس نے بتایا کہ اس کا فائٹر سکواڈ جاپانیوں کے مورچوں پر حملے کے لیے گیا تھا۔ حملے کے لیے جانے والے ہوائی جہازوں کی تعداد 24 تھی۔ ادھر سے تقریباً اتنی ہی تعداد جاپانی جہازوں کی آ گئی۔ نیچے سے ہوائی جہازوں کو گرانے والی توپیں اور اسٹین گنیں فائرنگ کر رہی تھیں۔ فضا میں ہوائی جہازوں کی لڑائی ہوئی اور ہوائی جہاز پھیلتے رہے اور ہٹتے گئے۔ یہ فلائٹ لیفٹیننٹ کچھ زیادہ ہی دور نکل آیا۔ اس نے بتایا کہ اس کے پیچھے 2 جاپانی ہوائی جہاز لگے ہوئے تھے۔ اس وقت تک
یہ فلائٹ لیفٹیننٹ جاپانیوں کے 2 ہوائی جہاز گرا چکا تھا۔ آخر اس فلائٹ لیفٹیننٹ کی مشین گنوں کا ایمونیشن ختم ہو گیا۔ اس اپنے ہوائی جہاز کا بچاؤ یہ انتظام کیا کہ اس نے ہوائی جہاز کو غوطے میں ڈال دیا اور درختوں کی بلندی تک پہنچ گیا۔ اسے توقع تھی کہ یہ وادیوں میں چھپتا چھپاتا اڑے گا اور جاپانی ہوا بازو واپس چلے جائیں گے، لیکن جاپانی واپس نہ گئے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ نے جہاز بلندی پر کھینچا تو جاپانی پھر اس کے تعاقب میں آ گئے اور اس کے انجن میں کہیں گولیاں لگ گئیں۔ اسے مجھے سنایا کہ شاید جاپانیوں کا بھی ایمونیشن ختم ہو گیا تھا، اس لیے واپس چلے گئے۔ یہ پائلٹ اتنی دور آ گیا تھا کہ اس سے یہ بھی خیال نہ رہا کہ وہ کہاں آن پہنچا ہے۔ گنوں میں ایمونیشن نہیں رہا تو، اور جب اس نے پیٹرول دیکھا تو اس کی سوئی بھی خطرناک حد تک نیچے آ گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو مشکل اس کے لیے پیدا ہوئی یہ تھی کہ انجن گڑبڑ کرنے لگا، کبھی تو انجن بند ہو جاتا اور 1-2 سیکنڈ بعد خود ہی چل پڑتا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ ہوائی جہاز ڈول رہا تھا۔ پھر انجن میں سے سفید دھواں نکلنے لگا۔ اب اس پائلٹ کی یہی ایک چارہ رہ گیا تھا کہ وہ ہوائی جہاز سے نکل آئے۔ اس وقت وہ ہماری بستی کے اوپر تھا۔ اس نے کاکپٹ اوپر سے کھولی اور ہوائی جہاز سے باہر نکل آیا۔ اس طرح اس کی جان بچ گئی۔ کیا تم یہاں اس علاقے میں کہیں بھی کوئی جاپانی فوجی دیکھا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا۔ یہ جگہ جنگ سے محفوظ ہے اور جیسا آپ خود بتاتے ہیں کہ یہ جگہ مورچوں سے کم و بیش 150-200 میل دور ہے۔ اب آپ واپس کس طرح جائیں گے؟ میرا وائرلیس سسٹم بھی خراب ہو گیا تھا، اس لیے میں اپنے اسکواڈرن کمانڈر کو اور اپنے بیس کو بتا نہیں سکا کہ میں کہاں ہوں۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ میرا بیس کا کس طرف ہے۔ ایئر فورس فوج کے اگلے مورچوں سے بہت دور پیچھے ہوتی ہے۔ تم کون ہو؟ ان برمی میں تم کیا کر رہے ہو؟ میں رنگون میں کاروبار کرتا تھا، میں نے جھوٹ بولا۔ یہ سب لوگ رنگون کے رہنے والے ہیں۔ جب جاپانیوں نے حملہ کیا تو ہم سب وہاں سے بڑے اچھے وقت بھاگے اور یہاں پہنچ گئے۔ بستی خالی پڑی تھی، ہم نے یہاں ڈیرے ڈال لیے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ تم مجھے مل گئے، اس نے کہا۔ میں ان برمیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ہمیں سرکاری طور پر بتایا گیا تھا کہ برما کے لوگ انگریزوں کی نسبت جاپانی کو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور ان برمیوں نے ہی جاپانیوں کے لیے برما پر قبضہ آسان بنایا تھا۔ کیا تم واپس ہندوستان نہیں جانا چاہو گے؟ کیوں نہیں جانا چاہوں گا، میں نے کہا۔ میں تو یہاں ان لوگوں میں تنگ آ گیا ہوں۔ میرے مشکل یہ ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس سمت کو چلوں، اور اگر جاؤں تو کس طرح اتنا لمبا سفر پورا ہوگا۔ میں سوچوں گا، اس نے کہا۔ میرے پاس اس علاقے کا نقشہ ہے جہاں ہم حملہ کرنے گئے تھے۔ میں نقشہ دیکھ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ ہم کہاں ہیں۔ اس کے بعد واپسی کا پروگرام بنائیں گے۔ اگر ہم دونوں اکٹھے چلیں تو سہولت رہے گی۔ ابھی میں خود بھی چاہتا ہوں کہ 3-4 روز یہی رہوں۔ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں، میں نے کہا۔ مجھے آپ جس طرح بھی کہیں گے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ میں نے صاف طور پر نوٹ کیا کہ یہ افیسر فوج کے افسروں سے بالکل ہی مختلف تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے مجبوری کے تحت اپنا رویہ اور انداز دوستانہ کر لیا ہو۔ بہرحال یہ انگریز مجھے اچھا لگنے لگا۔ 2 دن گزر گئے۔ پائلٹ میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ ہم لوگ جو غذا کھاتے تھے وہی کھاتا اور پسند بھی کرتا۔ اس کے لیے ہر کھانے میں مچھلی ضرور رکھی جاتی تھی۔ دریا قریب تھا اور مچھلی پکڑنے والے ہم میں موجود تھے۔ وہ مچھلی پکڑ کر لاتے اور ہم کھاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ یہ گورا بادشاہ بستی میں اندر زیادہ گھومتا تھا۔ دوسرے دن اس نے میرے ساتھ برمی لڑکیوں کی بات سے شروع کر دی۔ اس نے مجھے ازراہ مذاق یا جوانی کے جذبات میں آ کر لڑکیوں کی باتیں شروع کر دی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ یہاں اس نے کچھ ایسی لڑکیاں دیکھی ہیں جن کے جسم انگریز لڑکیوں سے زیادہ اچھے ہیں۔ وانگ اور اس کے ساتھیوں نے اسے اس علاقے کی بنی ہوئی شراب بھی پلانی شروع کر دی تھی۔ میں نے اسے 2-3 بار کہا کہ وہ اپنا نقشہ دیکھ کر معلوم کرے کہ ہم کہاں ہیں اور کس طرح یہاں سے ہندوستان کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب اس کا رویہ ایسا ہو گیا تھا کہ جیسے وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ معلوم ہوتا کہ آپ کو یہ جگہ پسند آ گئی ہے۔ ایک روز میں نے اسے کہا، کیا یہاں آپ کا دل لگ گیا ہے؟ ہاں، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ میں فضا میں بہت لڑا ہوں، میں کچھ دن آرام کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے میرا اسکواڈرن کنگلینڈ میں تھا، وہاں میرے اسکواڈرن نے جرمنوں کے خلاف بہت لڑائیاں لڑی، پھر ہمیں ادھر بھیج دیا گیا۔ اب مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں اتنی دور آ کر گرا ہوں تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھاؤں اور کچھ دن آرام کر کے سوچوں کہ مجھے واپس کس طرح جانا چاہیے۔ کیا جاپانیوں نے ہندوستان پر بھی حملہ نہیں کیا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ ان کے ہوائی جہازوں نے کلکتہ کے قریب بندرگاہ پر بم گرائے ہیں، اس نے بتایا، لیکن اس سے آگے وہ نہیں آ سکے۔ اب تو جاپانی حملہ کرنے کی پوزیشن میں رہے نہیں، انہیں برما سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ ہم نے آدھا برما ان سے آزاد کرا لیا ہے۔ میں تمہیں یہ بتا دوں کہ ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہمیشہ رہے گا۔ ہندوستان کو ہم کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے۔ میں اس کے ساتھ ہندوستان کے موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میرے دل میں انگریزوں کی نفرت پیدا ہو چکی تھی، اس لیے میں اپنے بٹالین سے بھاگ آیا۔ اس نے جب کہا کہ انگریز ہندوستان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے تو مجھے غصہ سا آ گیا اور میں خاموش رہا۔ میں چاہتا تھا کہ یہ گورا جلدی یہاں سے چلا جائے۔ ابھی میرے ذہن میں ایسا خیال نہیں آیا تھا کہ میں اسے یہاں مار ڈالوں اور لاش دریا میں پھینک دوں۔ مجھے اس گورے کی زندہ دلی اچھی لگی تھی۔ اگلے ہی روز وہ کچھ زیادہ ہی زندہ دلی پر اتر آیا۔ صبح کے 10:30 یا 11 کا وقت تھا کہ 2 برمی لڑکے دوڑتے میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اس پائلٹ کے ساتھ لے کر کسی طرف سیر کو نکل چلے۔ ان برمیوں نے مجھے جو اطلاع دی اس سے میرا خون کھول اٹھا اور میں دوڑتا ہوا باہر نکلا۔
उसका झोपड़ा बस्ती की दूसरी तरफ था। मैं उधर जा रहा था तो कुछ दूर नजर आया कि 4-5 आदमी इसके झोपड़े के बाहर खड़े थे और झोपड़े का दरवाज़ा बंद था। मैं बड़ी तेज़ी से इन तक पहुंचा। मुझे इत्तला ये दी गई थी कि इस गोरे ने एक नौजवान लड़की को पकड़ लिया और इसे अपने साथ झोपड़े में ले गया है। 3-4 आदमियों ने इससे लड़की छुड़ाने की कोशिश की, इसने रिवॉल्वर निकाल लिया और इन आदमियों की तरफ रिवॉल्वर किया तो वो भाग गए। फिर मुझे बताया गया कि लड़की भी रिवॉल्वर से डरकर झोपड़े में ले गया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं जब इस झोपड़े तक पहुंचा तो 6-7 आदमी झोपड़े के बाहर गुस्से में खड़े कुछ बोल रहे थे। वहाँ मुझे फौरन एहसास हुआ कि मैं खाली हाथ आ गया हूँ। मैंने उस गोरे से राइफल छुपा कर रखी हुई थी ताकि इसे पता न चले कि मैं फौजी हूँ। ऐसे मौके पर इस गोरे ने पैदा कर दिया था मेरे हाथ में राइफल होनी चाहिए। इस गोरे पायलट के पास रिवॉल्वर था और लंबा फौजी चाकू भी। इसने मुझे बताया था कि पायलट जब फजाई लड़ाई के लिए जाते हैं तो हर पायलट के पास रिवॉल्वर और लंबा चाकू या गोरखों वाली कोकरी जरूर होती है। कोकरी या ककरी गोरखों का एक खास हथियार है। ये एक किस्म का छुरा होता है जो आगे से चौड़ा और पीछे से पतला होता है। ये खास तरीके से चलाया जाता है। ये जानते हुए कि इस गोरे के पास रिवॉल्वर और चाकू है, मैंने फिर भी ये न किया कि वापस अपने झोपड़े में जाता और राइफल लेकर आता। मैं इसे बदमाशी का पूरा मौका नहीं देना चाहता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर जो मंजर मुझे नजर आया वो बड़ी शर्मनाक और मेरे लिए इश्तियार अंगेज था। ये गोरा पायलट बिल्कुल बहना था और इसने लड़की को बेबस करके अपने नीचे गिराया हुआ था और इसके कपड़े भी उतार दिए थे। मैं समझ गया कि इसने रिवॉल्वर दिखाकर लड़की को डराया और इसे बहना किया है। मैंने देखा कि रिवॉल्वर इसके करीब फर्श पर पड़ा था। मैंने लपक कर रिवॉल्वर उठा लिया और इसकी नाली गोरे की कनपटी पर रख दी। गेट अप, मैंने इसे कहा। अब गेट अप। उस पर उस वक्त हैवानियत और शैतानियत सवार थी। उसने मुझे इस तरह धत्कार दिया जैसे मैं उसका गुलाम हूँ और मेरी कोई हैसियत ही नहीं। मैंने अपने दिल में इसे जैसे सजाए मौत दे दी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि इसके सर में गोली मारूं और ये फौरन मर जाए। मैंने बड़ी तेज से फैसला किया कि इसे बड़ी ही अजियतनाक मौत मारूंगा। मैंने इसकी गर्दन सामने से इस तरह एक हाथ में पकड़ ली कि इसकी शाहरक मेरे अंगूठे और शहादत की दरमियानी उंगली की शिकंजे में थी। मैंने उसका सांस रोक दिया और ऊपर को जोर दिया। वो मेरे हाथ उठते हाथ के साथ ही ऊपर को उठ गया। वो बेबस हो चुका था। मैं इसे इसी हालत में बाहर ले गया और इसे हाथ से जोर से धक्का दिया। इस वक्त तक बाहर 7-8 की जगह 15-20 आदमी जमा हो गए थे। मेरे धक्के से गोरा इन आदमियों के दरमियान जा पड़ा। इसे पकड़ लो, मैंने कहा। इन सब ने इसे जकड़ लिया। वांग और इसके साथी जो उर्दू समझते थे वो भी पहुंच गए। मैंने इन्हें कहा कि इसे खुले मैदान में ले चलो। गोरा पहले तो मुझे दोस्तों की तरह कहता रहा कि मैं लोगों की हिमायत ना करूं। इसने ये भी कहा कि ये मेरा और इसके बाद तुम्हारा हक है कि इनको जो लड़की अच्छी लगे इसे इस्तेमाल करो। मैंने इसे कुछ भी ना कहा, जैसे मैं इसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। जब लोग इसे घसीट कर ले जा रहे थे तो मैंने बुलंद आवाज़ में मुझे और इन लोगों को गाली देनी शुरू कर दी। मैं अंदर झोंपड़े में चला गया। लड़की बेचारी कपड़े पहन चुकी थी और रो रही थी। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और इसे बाहर ले आया। इसे इशारे से बताया कि वो देखो इस गोरे का क्या हाल करने जा रहा हूँ। लड़की मुझे रहम तलब निगाहों से देख रही थी। उसके चेहरे के तासुरात में तशक्कुर की झलक नुमाया थी और वो मेरी मशकूर थी कि मैंने उसे एक हिवान से बचा लिया। मैं उस तरफ चल पड़ा जिस तरफ इस फरंगी को लेकर गए थे। वो जगह खासी कुशादा और हमवार थी। बस्ती के तकरीबन तमाम लोग शोर शराबा सुनकर आ गए थे। वो ना आते तो मैं इन्हें बुला लेता। मेरे कहने पर वो लोग एक जगह रुक गए। मैंने वांग को बुलाकर कहा कि इन लोगों से कहो कि दरख्तों की टहनियाँ तोड़कर पत्ते अलग कर लें। मैंने वांग को यह भी बता दो कि इन टहनियों का इस्तेमाल क्या होगा। वांग ने दौड़कर यह ऐलान किया। 3-4 आदमियों ने गोरे पायलट को पकड़े रखा। बाकी सब टहनियाँ तोड़ने उनके पत्ते अलग करने लगे। इस तरह हर एक आदमी के पास एक छड़ी आ गई। इस दौरान ये फरंगी वाही बतबाही बकता रहा। गोरा बरहना हालत में था। मैंने वांग को आवाज़ देकर कहा। वो दौड़ तो मेरे पास आया। अब ये काम करो वांग, लोगों से कहो कि इसे इन छड़ियों से पीटना शुरू कर दें। ये मरता है तो मर जाए, इसे इसी तरह जान से मारना है। वांग ने अपनी जुबान में वही खड़े खड़े ऐलान किया कि इसे मारना शुरू कर दो। लोगों ने इसे दरख्तों की टहनियों से पीटना शुरू कर दिया। इसके जिस्म से खून फूटने लगा। पहले तो चीखा चिल्लाया, लेकिन थोड़ी देर बाद इसकी आवाज़ बंद हो गई। वो गिरा। लोगों ने गिरे हुए पर टहनियाँ बरसानी शुरू कर दी। मैंने देखा कि जो आदमी पीछे रह गए थे वो यूँ धक्कम पेल करके आगे जाने की कोशिश कर रहे थे जैसे इस गोरे को मारना सवाब का काम हो। मैं दूर खड़ा तमाशा देखता रहा। मैंने वैसे ही दाएं तरफ निगाह की तो वो लड़की जिसे फरंगी अपने साथ ले गया था मेरे पास खड़ी थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया तो इसके होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। तकरीबन निस्फ घंटे बाद लोग पीछे हटने लगे। 15 मिनट मजीद गुजर गए होंगे कि मुझे ये गुनहगार फरंगी नजर आने लगा। अब वो इंसान नहीं लगता था। इसका जिस्म खून का रंग जैसा हो गया था। मैं इस तक पहुंचा। इसका चेहरा भी पहचाना नहीं जाता था। सर से पांव तक खाल उधड़ गई थी। मैंने इसकी नब्ज पर उंगलियां रखी। वो मर चुका था। मैंने उर्दू समझने वाले बर्मे से कहा कि जिस तरह उन्होंने समीउल्लाह उसके साथियों की लाशों को दरिया में फेंका था, इसी तरह इसकी लाश को भी घसीट कर दरिया में फेंक आए। उस रोज़
دریائے ایراوتی کی مچھلیوں کو کھانے کے لیے ایک اور انسان مل گیا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی یہ حیرت انگیز داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے پلان بی کی جاسوس سیریز۔ اللہ حافظ۔